اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد وہی اللہ ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس اللہ کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے اور ہر کسی کا کارساز بھی وہی ہے۔ وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی رب ہے، اس کے سوا نہ کسی کے عبادت اور نہ بندگی جائز ہے اور نہ ہی اطاعت۔ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق تو تسلیم کرتے تھے مگر عبادت اور اطاعت دوسروں کی بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ تصور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کیا کہ جو خالق ہے وہی معبود ہے اور رب بھی ہے، اس کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس میں کسی نوع کا شرک بھی جائز نہیں ہے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچائی کی واضح نشانیاں آ چکی ہے۔ جو آنکھیں کھلی رکھے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا اور جو اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی اتباع کرتے رہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یعنی آپ کو حکم ہے کہ آپ بھی عبادت اللہ کی کریں، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، اور اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں تم انہیں گالیاں نہ دو، ورنہ یہ جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہم نے یوں ہی ہر جماعت کی نظر میں ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے، بالآخر یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے زندہ ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور ہم ساری چیزوں کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے تو بھی یہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہے۔ وہ مشرکین کے جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ جو تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے ان مطالبات کو پورا بھی کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر بالفرض آسمان سے فرشتے اتار دے جو ان کے سامنے آپ کی رسالت کی گواہی دے، یا ہم مردوں کو اٹھا دے جو زندہ ہو کر پیغام نبوت کی تصدیق کر دیں، یا ہم دنیا بھر کے دلائل اور معجزات ان کے سامنے پیش کر دے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہے،
کیونکہ سچائی کے قبول کرنے پر معجزات ہی انسان کو آمادہ نہیں کرتے، بلکہ خود سچائی کے اندر اتنی قوت اور کشش ہوتی ہے کہ قلب سلیم اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دل مردہ ہو چکے ہوں انہیں کوئی معجزہ، کوئی نشانی اور کوئی دلیل متاثر نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اللہ کی مشیت ہو تو انہیں ایمان کی توفیق مل سکتی ہے، مگر خود مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اتنی آزادی ضرور دی جائے کہ وہ اپنے لیے ہدایت یا ضلالت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ جب وہ انتخاب کر لیتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہے، وہ ان حقائق کو نہیں سمجھتے، اس لیے ایک کے بعد دوسرے معجزے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان مخالفوں کی دشمنی اور مخالفت سے نہ گھبرائیں۔ ہر نبی کو ان جیسے شیطانوں کی مخالفت سے سابقہ پیش آتا رہا ہے۔ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ حق کے علمبرداروں کے مقابلے میں کچھ شیاطین کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنی بظاہر خوبصورت باتوں سے سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یوں ہی ہر پرکشش تقریر اور تحریر حق پر مبنی نہیں ہوتی۔ شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار ایک یہ بھی ہے کہ وہ بدی کو نیکی اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے مضامین بالکل واضح ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تمہارے رب کا یہ کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اس کی کسی بھی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وحی الہی کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم اور منصف ٹھہرانا حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر کسی اور قوانین کو لاگو کر کے فیصلہ کرنا مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دو واضح دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دائمی معجزہ ہے، اور دوسری دلیل اہل کتاب کی معرفت اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بشارتیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر تم انسانوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ ان میں سے اکثر بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر ذکر ہے کہ جاہلوں اور فاسقوں کی اکثریت کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، ان کی اتباع کا نتیجہ گمراہی اور تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام حکمرانوں کو عوام کے انسانی، معاشی، سماجی اور عدالتی حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی مغربی جمہوریت کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے جس میں اکثریت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال و حرام کو ایک کر دیں۔ لہذا اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ ایسا فیصلہ کہ جس میں شریعت کے حکم کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے یا حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور سب اکثریت اس کو اتفاق رائے سے نافذ بھی کر دے، تب بھی ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا،
شریعت میں اللہ کے احکامات کو دیکھا جاتا ہے، شریعت میں نبی کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر صرف اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔